ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل اس پروگرام میں ہم درست مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے کے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ الحمدللہ عز وجل ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملنے کا وعدہ ہے، مگر کب؟ جب کہ قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھا جائے۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو سننا بھی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ عز وجل یہ شان ہے قرآن پاک کی، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ جی ہاں، تو ہم اسی قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے سلسلہ لیے حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم سبق نمبر 17 جس میں ہم مدات کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے ہم حاضر ہیں۔ تو جو میرے ناظرین اب تک کسی کام کاج کے اندر مصروف ہے، بیزی ہے، تو برائے کرم اپنے سارے کام کاج کو موقوف کر کے چینل کے سامنے آ کے بیٹھ جائیے اور مدنی قاعدہ اوپن کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز وجل ہم اپنے سبق کی شروعات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 17 میں مدات کا بیان پڑھیں گے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو درست پڑھنے میں مدات کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ تو آج کا جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، تو لہٰذا توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش بھی کیجئے گا۔ آج اگر آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ عز وجل بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کا معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا۔ مد کے 2 سبب ہیں، مد کے 2 سبب ہیں، یعنی 2 سبب کی وجہ سے مد ہوتا ہے۔ وہ 2 سبب کیا ہیں؟ 2 ریزنز کیا ہے؟ نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون۔ ایک بات یاد رکھیں ناظرین، حمزہ یہ 2 شکل کا ہوتا ہے، اس کی 2 طرح کی شکل ہوتی ہیں، اور سکون اس کی بھی 2 طرح کی شکل ہوتی ہے۔ حمزہ کی جو 2 طرح کی شکل ہوتی ہے، ایک شکل تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو عین کا جو سرا ہوتا ہے، عین جو لکھا جاتا ہے، تو عین کا جو سرا ہے یعنی اوپر والا جو حصہ ہے، سر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو سر والا حصہ جو ہوتا ہے، عین کا آدھا حصہ، یہ سمجھو یہ حمزہ کی شکل ہوتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری شکل حمزہ کی وہ الف نما ہوتی ہے، الف نما، یہ دوسری حمزہ کی شکل ہوتی ہے۔ تو حمزہ 2 شکلوں میں ہوتا ہے،
ایک تو یہ عین کے سرے کی شکل میں ہوتا ہے اور ایک الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سکون، اس کی بھی دو شکل ہوتی ہیں۔ ایک تو سکون یہ جو دال نما ہوتا ہے جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو سکون کی یہ شکل ہوتی ہے دال نما، اور ایک سکون بشکل تشدید ہوتا ہے۔ ایک سکون بشکل جزم یہ دال ہوتا ہے اور ایک سکون بشکل تشدید ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ کو آگے کام آئیں گی، اس لیے میں نے یہاں پر مناسب سمجھا آپ کو میں بتا دوں۔ اب آئیں مد کی کتنی اقسام ہیں؟ تو مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مد لین عارض۔ یہ مد کی 6 اقسام ہیں۔ یہ مد کی 6 اقسام ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ہر ایک کی تعریف پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 مد متصل، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، جیسے با، الف سے پہلے زبر ہے با پر تو یہ الف مدہ ہوا۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے بو، با واو پیش بو، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ۔ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، جیسے بی، تو یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ 3 حروف مدہ ہوئے، تو یہ 3 حروف مدہ ہوئے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ 3 الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد، چاہے وہ الف مدہ کے بعد ہو یا واو مدہ کے بعد ہو یا مدہ کے بعد ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل ہوگا۔ متصل کا مطلب ملا ہوا، متصل کا مطلب ملا ہوا، متصل کا مطلب ملا ہوا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جا۔ اب دیکھیں یہ جا، جیم الف زبر جا، تو الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہیں تو الف مدہ۔ تو اب دیکھیے حرف مد ہے، یہ کیا ہے؟ الف مدہ، حرف مد ہے۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، ایک ہی کلمے میں، جا، یہ ایک ہی کلمہ ہے، الگ الگ کلمہ نہیں ہے، ایک ہی کلمہ ہے۔ تو حمزہ اسی کلمے میں ہے حرف مد کے بعد، یعنی الف مدہ کے بعد، تو یہ کون سا مد ہوگا؟ مد متصل، مد متصل، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کتنا کھینچنا ہے اس کی مقدار وہ آگے بیان کی جائے گی۔ نمبر 2 مد منفصل، اس کی تعریف کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد، چاہے وہ الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی حروف مدہ ایک کلمے میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مد منفصل۔ کیا بولتے ہیں؟ مد منفصل۔ تو مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اسے مد منفصل کہتے ہیں، جیسے فی انفسکم۔ اب دیکھیں آپ، فی یہ ایک الگ کلمہ ہے، انفسکم یہ الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فی یہ حرف مد ہے، یعنی یا مدہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حروف مدہ کو، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کو حرف مد بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیں فی یہ حروف مدہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یا مدہ ہے۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ، دیکھیں میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ حمزہ کی 2 شکل ہوتی ہیں۔ ایک تو حمزہ جو عین کا سرا ہوتا ہے، یعنی جو عین ہوتا ہے نا، عین جو اس طرح لکھا جاتا ہے، تو اس کا جو سرا یعنی
اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آدھا حصہ، تو ایک تو وہ شکل کا حمزہ ہوتا ہے جیسے یہ، اور ایک شکل کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ الف نما ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کی شکل والا حمزہ تو یہ رہا، اور الف کی شکل والا حمزہ یہ رہا۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہوگا، یعنی حمزہ جدا ہے، منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ جدا ہے، حرف مد سے کیا ہے؟ جدا ہے، الگ ہے، علیحدہ ہے، تو لہٰذا کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل ہوگا۔ تو مد متصل اور مد منفصل کی آپ نے تعریف پڑھی۔ مد متصل کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دونوں کی مثالیں آپ کے مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے اور یہاں پر اسکرین پر بھی موجود ہے، آپ نے ملاحظہ کی۔ اب ان کو کھینچنا کتنا ہے، یعنی مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے، کتنی مقدار کھینچنا ہوتا ہے، اس کی مقدار یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف، ٹھیک ہے، یعنی 4 یا 5 حرکات کے مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آپ مقدار کا اندازہ کیسے لگائیں؟ تو جو قراء حضرات ہیں اس کی مقدار کے لیے ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ اپنی مٹھی کو بند کریے، آپ اپنی مٹھی کو بند کریے، اب شہادت کی انگلی کو نارمل انداز میں کھولیے، یعنی جلدی نہیں، نارمل انداز میں کھولیے۔ تو نارمل انداز کھولنے میں یہ جتنا ٹائم لگا ہے، جتنا وقفہ لگا ہے، یہ سمجھو 1 الف کی مقدار ہے، یہ ہے 1 الف کی مقدار۔ اب 2 الف کی مقدار تو آپ کو 2 انگلی کھولنی ہوگی، دیکھیں اس طرح، پہلی انگلی کھولی پھر دوسری انگلی کھولی، ٹھیک ہے، تو یہ 2 الف کی مقدار ہو جائے گی۔ پھر بتائے کہ 2 اڑائی الف یعنی 2 یا اڑائی الف، ٹھیک ہے، تو اڑائی الف یعنی 2، پھر اس کے بعد 1 الف کی مقدار نہیں کھینچنا بلکہ ہمیں 1 حرکت کے برابر ہمیں کھینچنا ہے، یعنی ٹوٹل ہمیں 4 یعنی 2 الف 4 حرکات یعنی 2 الف کے برابر یا 5 حرکات یعنی اڑائی الف کے برابر ہمیں مد متصل کو کھینچنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو جو وزن بتایا، مقدار معلوم کرنے کا طریقہ بتایا، جیسے اپنی مٹھی کو بند کر لیں اور شہادت کی انگلی کو نارمل انداز میں کھولیں، تو یہ جتنا وقفہ لگ رہا ہے، جتنی دیر لگ رہی، وہ مقدار قراء حضرات نے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے با، بو، بی، یہ 1 الف کی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا 2 انگلی کھولیں گے تو 2 الف کی مقدار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کو جیسے پڑھیں، مشق کریں، تو ساتھ میں یہ اس کو تھوڑا آپ اعلیٰ بنا کر مشق کریں تو انشاءاللہ عز و جل جو مقدار ہے اتنی مقدار تک آپ کھینچنے میں کامیاب ہوگے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جا کو کھینچتے ہیں، جا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ جا اگر مد کو نہیں کھینچیں گے تو پھر یہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی واقع ہوگی، اور لحن جلی کے ساتھ یعنی بڑی غلطی کے ساتھ، لحن جلی یہ بڑی غلطی کو کہتے ہیں، لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں، تو ہمیں لحن جلی سے بچنا ہوگا۔ لحن جلی کی کئی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ حرف مد کو اس کی مقدار کے مطابق نہ کھینچنا، یعنی الف مدہ کو 1 الف کے برابر ایک حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار آپ نہیں کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مقدار کو آپ حذف کر دیتے ہیں تو یہ لحن جلی واقع ہوگی۔ تو یہ اس کی مقدار تھی مد متصل اور مد منفصل کی۔ آگے ہم چلتے ہیں، نمبر 3 مد لازم۔ مد لازم کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، سکون اصلی ہو۔ سکون کی بھی 2 قسمیں ہیں،
ایک ہوتا ہے سکون اصلی اور ایک ہوتا ہے سکون عارضی۔ سکون اصلی کہتے ہیں چاہے آپ وقف کریں تب بھی وہ سکون برقرار رہیں، قائم رہیں، اور اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تب بھی سکون برقرار رہیں، قائم رہیں، اس کو بولتے ہیں اصلی سکون، سکون اصلی۔ جیسے مثال کے طور پر یاسین، اب سین میں جو نون ساکن ہے، یا کھڑا زبر یا، سین یا پھر نون، سین، سین یا پھر نون، سین، تو جو سین میں جو نون ہے اس کا جو سکون ہے وہ سکون اصلی ہے، وہ سکون اصلی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ یاسین پر وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تب بھی وہ سکون اپنی اصلی حالت پر برقرار ہے۔ جیسے یاسین، دیکھیں نون کا سکون برقرار ہے۔ اگر آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، اب دیکھیں میں نے جب ملا کر پڑھا یاسین والقرآن الحکیم، تب بھی جو نون کا سکون تھا وہ اپنی اصلی حالت پر رہا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، تو اس کو بولتے ہیں سکون اصلی۔ تو سکون کی دو قسمیں، سکون اصلی، سکون عارضی۔ اب سکون عارضی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ ساکن نہ ہو، اصل میں وہ سکون نہ ہو، کسی وجہ سے وہ ساکن ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر رب العالمین، اب عالمین، عالمین تو نون کا جو سکون ہے، عالمین جب آپ رک رہے ہیں تو نون پر جو سکون آ رہا ہے وہ سکون اصلی نہیں ہے بلکہ سکون عارضی ہے، وہ سکون عارضی ہے، عارضی طور پر لایا گیا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہوا ہے۔ ورنہ اگر آپ عالمین کو ملا کر پڑھتے ہیں تو وہاں پر سکون نہیں آتا بلکہ حرکت ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، العالمین الرحمن الرحیم، تو عالمین کے نون پر جو سکون آیا ہے وہ عارضی سکون آیا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے آیا ہے۔ تو پتہ چلا سکون کی دو قسمیں ہیں، ایک اصلی سکون جب آپ وقف کریں یا وقف نہ کریں دونوں صورتوں میں اس کو پڑھا جائے گا، وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے گا، مگر سکون عارضی وقف میں وہ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے، مگر وصل میں اس پر کوئی بھی حرکت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سکون اصلی کے بارے میں ہم نے سنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ تو مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو۔ اچھا، سکون کی بھی میں نے آپ کو دو شکل بتائی تھی، اوپر آپ کو بتایا تھا کہ ایک سکون بشکل جزم ہوتا ہے، یہ جو دیکھیں دال نما جو بنا ہوتا ہے چھوٹا سا، سکون بشکل جزم ہوتا ہے، اور سکون بشکل تشدید بھی ہوتی ہے، سکون بشکل تشدید بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ دونوں شکل یہاں پر دی ہوئی ہے، یہ ایک دال نما جو جزم کی جو شکل ہوتی ہے وہ بھی دی ہوئی ہے، اور تشدید نما جو سکون ہوتا ہے اس کی شکل ہوتی ہے وہ بھی دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے مشدد حرف ہے نا، یہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلی بار اپنے ما قبل حرف سے مل کر، تو پہلی بار جو اپنے ما قبل حرف سے مل کر پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ساکن ہے، تبھی تو اپنے ما قبل حرف سے مل کر پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سکون بشکل تشدید بھی ہوتا ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جا، یہ حرف مد ہے، کیا ہے یہ؟ حرف مد، حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف مد کے بعد جو سکون ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سکون کی دو شکل ہوتی ہے، بشکل جزم اور بشکل تشدید۔ تو یہ جو تشدید بھی دراصل سکون ہے، تشدید بھی دراصل کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو یہ جو سکون ہے بشکل تشدید، ٹھیک ہے، یہ اصلی ہے، کیا ہے؟ اصلی ہے۔ اگر آپ اس کو وقف میں پڑھیں گے تب بھی اس کا سکون برقرار رہے گا، اگر آپ اس کو آگے والے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے تب بھی اس کا سکون جو بشکل تشدید ہے برقرار رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو مد لازم کسے کہتے ہیں؟
حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، ٹھیک ہے، اور نون یہ مشدد ہیں تو ظاہر سی بات ہے نون مشدد کا گنہ بھی ہوگا۔ اب مد لین لازم، مد لین لازم حروف لین کے بعد، حرف مدہ کے بعد نہیں، حروف مدہ کے بعد نہیں، حروف لین کے بعد۔ حروف لین کتنے ہیں؟ دو ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، ٹھیک ہے، واو لین اور یا لین۔ تو حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے مثال دی ہوئی ہے عین۔ اب دیکھیں یہ آئی کیا ہے؟ حروف لین ہے، یا لین ہے، اور حروف لین کے بعد جو نون کا سکون ہے وہ سکون اصلی ہے، وہ سکون اصلی ہے۔ سکون اصلی مطلب کہ آپ اگر اس پر وقف کریں، ٹھہرے، تب بھی اس کا سکون برقرار رہیں، اگر اس کو آگے والے کسی کلمے سے ملا کر پڑھ لیں تب بھی اس کا سکون برقرار رہے، جیسے کاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اب دیکھیے عین، کاف، ہا، یا، عین، تو یہ عین پر اگر میں رک جاتا ہوں اس کے نون ساکن پر تو عین کا جو نون کا سکون ہے وہ برقرار رہے گا، اور اگر اس کو صاد کے ساتھ ملا لیتا ہوں تب بھی عین کا جو نون ساکن، نون کا جو سکون ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو یہ ہوا سکون اصلی۔ تو حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو یہ عین میں جو نون ہے یہ سکون اصلی ہے، اور حروف لین کے بعد سکون اصلی ہے، لہٰذا یہاں مد لین لازم ہوگا۔ اب مد لازم اور مد لین لازم ان کو کتنا کھینچ کے پڑھنا اس کی مقدار بتا رہے ہیں۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 3 الف، وہی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں 3 الف کی مقدار کھینچ رہا ہوں۔ وہ اس طرح کہ اپنی مٹھی کو بند کریں اور نارمل انداز میں 3 انگلی کھولیں، ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کر کے، پہلے شہادت کی انگلی، پھر بیچ والی انگلی، پھر بیچ والی انگلی کے بعد تیسری انگلی۔ تو یہ سمجھو یہ 3 انگلی کھولنے میں جتنا ٹائم لگا ہے وہ سمجھو 3 الف کی مقدار کا ٹائم لگا، یعنی 6 حرکات کی مقدار کا ٹائم لگا ہے۔ اب دیکھیں ہم مد لازم کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جانن، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عید، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مقدار کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آپ انہیں پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے تو اللہ نے چاہا تو جو مقدار بتائی ہے الگ الگ مختلف مد کی، اتنی مقدار آپ کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، سفل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب مد عارض کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں سکون کی 2 قسمیں ہیں، ایک سکون اصلی جو وقف میں بھی برقرار رہیں اور ملا کر پڑھنے میں بھی برقرار رہیں، اور سکون عارضی جو کسی عارضی کی وجہ سے ساکن ہو جائے، جیسے وقف کی وجہ سے کسی حرف پر سکون آ رہا ہے تو وہ سکون عارضی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ اب یہ مسلمون کے نون پر جو سکون ہے یہ سکون عارضی ہے۔ کیا ہے؟ سکون عارضی، ورنہ تو نون پر کیا تھی؟ حرکت تھی، زبر، مسلمون، مسلمون، ٹھیک ہے، مگر وقف کی وجہ سے نون کی حرکت سکون میں بدل گئی۔ جب سکون میں بدلی تب یہ سکون کون سا ہوا؟ عارضی ہوا۔ کیا ہوا؟ عارضی ہوا۔ وہ عارضہ کیا تھا؟ وقف کرنا، ٹھیک ہے۔
اچھا مد لین عارض حروف لین کے بعد، حروف مد کے بعد نہیں، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو، اس کو بولتے ہیں عارضی، ٹھیک ہے؟ تو وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو اس کو عارضی سکون بولتے ہیں، تو اس میں مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ اب آپ دیکھیں شفتین، تو شفتین کا جو نون ہے، یہ نون کا جو سکون آ رہا ہے، اس پر حرکت تھی، اب وہ حرکت وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی، تو یہ جو نون کا سکون آیا ہے یہ کس کی وجہ سے آیا؟ وقف کی وجہ سے آیا، اور یہ سکون جو عارضی ہے وہ کس کے بعد ہے؟ حرف لین کے بعد ہے، تین، تین یہ یائے لین ہے، تو حرف لین کے بعد سکون کیا ہے؟ وہ عارضی ہے، تو کون سا مد ہوگا؟ مد لین عارض ہوگا۔ اب مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچیں گے؟ 1، 2 یا 3 الف، یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، کس کو؟ مد عارض اور مد لین عارض کو۔ جی ناظرین، ہم نے یہ 6 سمجھو مدات کی تعریفات پڑھی اس کی مثالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور کس کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے یہ سارا پڑھا۔ اب اس کی یہاں پر ہجے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مدات کے ہجے اس طرح کریں، جیسے یہ مد متصل ہیں، اس کی مثال ہے جی آ۔ اب اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ جیم یا زیر جی، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، ابھی جی، ابھی سے 2 اڑھائی الف کی مقدار نہیں کھینچیں گے، کیوں کہ سبب نہیں پایا گیا ہے۔ ہاں جب آپ حمزہ کی ہجے کر لیں گے، یعنی جی کے بعد جب آپ حمزہ کی ہجے کریں گے، حمزہ زبر اب پیچھے سے آپ ملائیں تو اب 2 اڑھائی الف کی مقدار آپ کھینچ کر پڑھیں گے، جی ٹھیک ہے؟ یہ اس کا طریقہ آپ کے مدنی قاعدے میں بھی موجود ہیں، تو جہاں جہاں مد متصل اور مد منفصل کی آپ ہجے کریں گے وہ اس انداز میں کریں گے۔ یہ تو مد متصل کی ہے، مد منفصل کی الگ سے ہوگی، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو آگے کر کے بتائیں گے۔ اب یہ مد لازم ضالن، اب اس کی ہجے کس طرح کریں گے؟ ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن، ٹھیک ہے؟ تو آج میرے ایف جین چینل کے ناظرین ہم نے مدات کی قسموں کے بارے میں پڑھا۔ مدات کی کتنی قسمیں ہیں؟ مدات کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لین عارض، مد لازم، مد لین لازم۔ ہر ایک کی تعریف ہم نے پڑھی ہے۔ مد متصل، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد لازم، حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ مد لازم کی مثال جیسے جانن، اور مد لین لازم کی مثال عین۔ اور مد عارض، حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مد عارض، اس کی مثال ہے مسلمون۔ اور مد لین عارض، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 مدات ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد بھی کریں اور اس کی پریکٹس بھی کریں، مشق بھی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ پروگرام میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس سبق کی مشق کریں گے، یعنی جو ہم نے مدات کا بیان پڑھا ہے اس کو ہم کلمات کے ذریعے، قرآنی کلمات کے ذریعے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے
اللہ سکھا دے۔